کبھی کبھی دل کہتا ہے بس بہت ہو گیا. کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے رشتوں کی سیاست سے، باتوں کے تانوں سے، اور اس نظر انداز کیے جانے والے رویے سے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے جوائنٹ فیملی کی پولیٹکس، سیاست. جوائنٹ فیملی کی جو سیاست ہوتی ہے اس میں نہ پھنسو. بس اب بہت ہو گیا. آج دل کی بات ہوگی، حقیقت کی بات ہوگی. حقیقت بالکل جو حقیقت میں ہوتا ہے نا وہ بات ہوگی. کیونکہ اب وقت آ گیا ہم عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جئیں، بغیر کسی سازشوں میں الجھے. جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. آزمائش کیسے ہے اور نعمت کیسے ہے، دونوں پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. اور کچھ 6 رولز جو ہیں ان کو ہم فکس کریں گے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے. شروع میں ہر کوئی آپ سے مسکرا کر بات کرتا ہے. ہر کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں اور آپ سے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے. مگر جب دلوں میں جگہ کم ہو اور دماغوں میں مقابلے زیادہ آ جائے نا، تب چھوٹی چھوٹی بات بھی سیاست بن جاتی ہے. وہاں پہ جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہو، آپ پہلے دن جاتے ہو، جا کے وہاں پہ اپنی زندگی کا جب سٹارٹ لیتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن کو چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو بھی کرنا ہے نا دل سے سوچ کے کرنا ہے. دل کے فیصلے ویسے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے جتنے دماغ کے اچھے ہوتے ہیں. سیاست شروع ہو جاتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیورانی اگر آئی ہے تو جیٹھانی سب سے پہلے یہ کہے گی اس سے زیادہ پیار کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے اتنے مہنگے کپڑے کیوں ہیں، یہ گھر کے کاموں میں اتنی چلاک کیوں ہے. یہ سارے جو ہے نا جملے، گھڑے گھڑائے جملے جو ہوتے ہیں وہ گھریلو سیاست میں یہ شروع ہو جاتے ہیں. چپ چپ کبھی لوگ بہت چپ چپ رہتے ہیں، کبھی ادھورے جملے کہہ دیں گے. چلتے پھرتے ایک نظر میں جب آپ چل پھر رہی ہوں گی کوئی نہ کوئی جملہ کس دیں گے. آپ کی ذات کے حوالے سے ہوگا جو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا، لیکن آپ کا نام لے کے نہیں، وہ ویسے ہی لگا کے بات کرتے ہیں. اس کو بھی سیاست کہا جاتا ہے. آپ کو لگے کہ آپ کو ایسے تانے آس پاس میں مل رہے ہیں تو اسی وقت اس کو بڑھاوا مت دیں، اسی وقت اس کو پیار سے کہہ کے روک دیں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر پانی حد سے بڑھ جائے تو دیواریں گر جاتی ہیں. اور اگر اسی طرح بےعزتی ہر روز برداشت کرتے رہیں تو رشتے جو ہوتے ہیں وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں. ضروری ہے یہ کہ حد پر ہی اس جو بھی آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہیں پہ روک دیجیے، ورنہ آگے جا کے بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں. جب آپ چپ رہتے ہو، آپ کی چپی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نقصان دیتی ہے آگے جا کے. اس طرح اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاموش رہ کے. یاد رکھیں عزت مانگنے سے نہیں، اصولوں پر ڈٹے رہنے سے ملتی ہے. اگر آپ اپنے اصولوں پہ ڈٹ جائیں گی تو آپ کو عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا، آپ کی ہر کوئی رسپیکٹ کرے گا. اگر آپ اپنی ہی عزت نہیں کرو گے تو آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا. اب بات کرتے ہیں ان 6 اصولوں کی جو آپ کو جوائنٹ فیملی کی سیاست میں پھنسنے سے بچا سکتے ہیں اور آپ کی عزت بحال کر سکتے ہیں. رول نمبر 1 جو ہے وہاں پہ باؤنڈریز سیٹ کیجئے. کب، کہاں، کس بات پر اور کس حد تک بات کرنی ہے فیصلہ آپ کریں. ہر کام میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. آپ باؤنڈریز اپنی سیٹ کر کے رکھیے رول نمبر 1 پہ. رول نمبر 2 آتا ہے کہ دل سے نہیں دماغ سے سوچیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دل کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، دماغ سے سوچنا پڑتا ہے. اگر ہم دل سے سوچتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل جو ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے.
تو وہ ہمیں اچھے فیصلے نہیں کرنے دیتا. ہر رشتہ مقدس ہے مگر ہر شخص مخلص نہیں ہوتا. جوائنٹ فیملی میں دل سے نہیں عقل سے فیصلے کریں. جہاں محبت کا بدلہ سازش سے ملے وہاں فاصلہ ضروری ہوتا ہے. رول نمبر 3 جو ہے اس پہ آپ خود کو کمتر مت سمجھیں. تمہاری خاموشی تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری مسکراہٹ تمہارا حوصلہ ہے. پر اتنا اعتماد رکھو، اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھو. کوئی جتنا ہی بڑا ہے اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، اپنے آپ کو اہمیت دو. جب آپ اپنے آپ کو اہمیت دو گے تب یہ دوسرے آپ کو اہمیت دیں گے، ورنہ آپ کی کوئی عزت نہیں اگر آپ اپنی عزت نہیں کرتے. سب سے بڑھ کے اپنی عزت کرنا سیکھیے. نمبر 4 پہ آتا ہے اپنی ترجیحات طے کریں. گھر کے سب کام سب باتیں ضروری ہیں. سب کام جو ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، دن بھر کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ضروری تمہاری عزت نفس ہے. کام ہو جائیں گے، باتیں ہو جائیں گی، مگر اگر دل ٹوٹ گیا نا تو دوبارہ جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. دل کا جوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیجیے. اس لیے سب سے پہلے اپنی عزت اور پھر دوسروں کی خدمت کریں. اگر آپ اس دنیا میں آئے ہو نا تو اپنے آپ سے بڑھ کے آپ کو کوئی بھی اور نہیں ہے. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کرو گے تو دوسرے بالکل بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے. رول نمبر 5 آ جاتا ہے سچائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں. سچائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں. سچ میں طاقت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے سچ میں، لیکن سچ وہی جیتتا ہے جو ڈر کر نہیں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو وہ جیت جاتا ہے. سچ بولو مگر شرافت سے. حق کے لیے آواز اٹھاؤ مگر عزت کے دائرے میں رہ کے. یہ نہیں کہ عزت ہی نہ رہے، اتنا زیادہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ. حق کے لیے اتنی ہی آواز اٹھاؤ جتنی آپ عزت کے دائرے میں رہ کر اٹھا سکتے ہو. رول نمبر 6 اس کو تو اپنی زندگی پہ ایسے فکس کرو، اتنا زیادہ اس پہ یقین رکھو کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے. اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. آخری اور سب سے اہم اصول، جب دنیا کے دروازے سارے بند ہو جائیں آپ کے لیے، جب اپنے بھی سوال کرنے لگیں کہ آپ کیا کر رہی ہو، اتنا عرصہ ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہو، کیا نہیں کر رہی ہو، لوگوں کی باتیں جب آپ سننا شروع ہو جاتے ہو، جب تنہا رہ جاتے ہو، بالکل تنہا رہ جاتے ہو، تو ایک دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا دروازہ. کسی کی سازش تمہیں گرا نہیں سکتی جب اللہ تمہیں اٹھانا چاہے. لوگ 1000 سازشیں کرتے رہیں، اپنے اللہ پہ یقین اتنا زیادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ سب کی سنتا ہے، سب کی دلوں کی آواز سنتا ہے. جو بھی آپ نماز پڑھتے یاد رکھو، جو زندگی ہوتی ہے وہ امتحان ہوتی ہے. آپ ہر روز ایک امتحان دے رہے ہوتے ہو، جو ہر دن آپ کے لیے نیا ہونا چاہیے. اور ہر دن آپ نئے دن کا آغاز جب ہوتا ہے تو آپ نئی ہوپ کے ساتھ ایک کام کیا کرو، لگن کے ساتھ کرو اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. انشاءاللہ وہ کام آپ کا ضرور ہو جائے گا. ہر سازش، جو بھی آپ لوگوں کے پیچھے کوئی سازش کرتا ہے، ہر تکلیف تمہیں اور مضبوط بنائے گی. وہ سازشیں جو تمہیں گرانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اس پہ آپ جب کھڑے ہو جاتے ہو تو وہ سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. جوائنٹ فیملی کی سیاست میں الجھنے کی بجائے اپنی شناخت بناؤ، اپنے اصول بناؤ. جوائنٹ فیملی میں بہت زیادہ سیاست ہوتی ہے، لیکن اس سیاست میں پھنسنے کی بجائے آپ کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی نکالو اور اپنا کام کرنا شروع کر دو. آپ کی بہت ساری کوئی نہ کوئی بچپن کی ہابی ہوگی. کسی کو ڈرائنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ بھی جو چھوٹے چھوٹے اپنے شوق جو ہے وہ کرنا شروع کر دو. تو اس وقت آپ جب اپنے آپ کو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دو گے نا تو وہ اس سیاست سے نکل پاؤ گے. جب آپ اپنی شناخت بناؤ گے تو اپنے اصول بھی بناؤ گے، کیونکہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی. عزت مانگنے سے، اگر میں کہوں کہ مجھے آپ عزت دو تو آپ کبھی بھی نہیں دو گے.
جینے کے انداز سے ملتی ہے. جو اگر میرا اچھا کام ہوگا تو مجھے ضرور عزت ملے گی، اگر میرا اچھا نہیں ہوگا تو عزت نہیں ملے گی. بس اب بہت ہو گیا، اب وقت ہے وقار کے ساتھ جیا جائے، خاموش، مضبوط اور دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. خود کو پہچانیے، خود پر اعتماد کیجیے اور زندگی کو اپنے اصولوں پر جینے کی ہمت پیدا کیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. آج کی بس میری ویڈیو یہیں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.